أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة. باب الشفاعة، یہ شفاعة اصل اس کا معنی جفت عدد. جفت عدد، ایک طاق عدد ہوتا ہے، ایک جفت ہوتا ہے. طاق کو وتر یا وطر بولتے ہیں اور جفت کو شفیع یا شفاعہ بولتے ہیں. اور شفاعہ کا معنی سفارش کرنا، کیونکہ سفارش سے ایک اکیلا انسان جفت ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی سفارش کرنے والا اس کے ساتھ مل کر گویا اس طاق کو اس نے جفت کر دیا. اس لیے شفاعہ کو شفاعہ کہا جاتا ہے، سفارش. سفارش جو ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور شفاعت حق ہے. لیکن شفاعت کی دو قسمیں جو آیات آپ نے پڑھی، ان میں سے بعض آیات میں شفاعت ثابت ہے کہ ہوگی اور شفاعت حق ہے، اور بعض آیات میں کیا ہے کہ شفاعت باطل ہے، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی. یہ کوئی تناقض نہیں ہے. جو شفاعت ثابت ہے وہ اور ہے، اور جس شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے. تناقض نہیں ہے، بلکہ شفاعت مثبتہ ہے، جو ثابت ہے وہ شفاعت اور ہے، اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے. نفی کس کی ہے؟ نفی اس شفاعت کی ہے جس کا دعویٰ مشرکین مکہ کرتے تھے، یا اب بھی اہل شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، ہماری سفارش کرنے والا، فلاں ہمارا شفیع ہے. یہ شفاعت باطل ہے. اپنی مرضی سے کوئی کسی کو شفیع قرار دے اور اس کو شفیع قرار دے کر اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے، اور یہ زعم رکھے یا امید رکھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے. اس قسم کی ہر شفاعت باطل ہے. تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے، وہاں یہ باطل شفاعت ہے. اور حق شفاعت، ثابت شفاعت کیا ہے؟ ثابت شفاعت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنی مرضی اور اختیار سے کسی شخص کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا. یعنی کہ جو چاہے شفاعت کر لے. جو شفاعت کرے گا، جو بھی کرے، وہ اللہ کے امر سے کرے گا، جو بھی شفاعت کرے. یعنی شافع کون ہوگا؟
شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جس کو شفاعت کی اجازت کون دے؟ اللہ تعالی. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ یہ مشفوع، ایک ہے شافع شفاعت کرنے والا، ایک مشفوع جس کی شفاعت کی جائے. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی شفاعت کرنے میں اللہ راضی ہو. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی کس کی شفاعت پر راضی ہے؟ اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ حق صرف اہل توحید کا. ایک موحد کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. جس شفاعت میں یہ تین باتیں جمع ہیں وہ شفاعت ثابتہ اور شفاعت حق ہے. اور باقی جو مشرکین نے یہ آج بھی شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. اپنی مرضی سے آپ کو شافع بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. باطل ہے یہ. کسی کو پکاریں مدد کے لیے کہ قیامت کے دن ہماری کفایت کریں گے، یہ شفاعت باطل ہے جو قطعاً کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، اور قطعاً اس کا کوئی قیامت کے دن وجود نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شفاعت حق کی طلب کرنی چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. جن شعبدہ بازیوں میں اور حرکتوں میں تم مصروف ہو وہ لمبا کام ہے، یہ آسان اور سہل کام ہے. اور کیا؟ عقیدے کا فہم اور توحید کا فہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل خالص ہو کر، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اپنی پوری زندگی اسی خالص کلمے پر گزار دی. انہیں شفاعت نصیب ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ میری مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش کا ایک سب سے قوی سہارا ہے، پیغمبر کی شفاعت. تو اس میں جو مفروضے ہیں وہ باطل ہیں. کوئی شفیع آپ اپنی مرضی سے تلاش کریں یا بنائیں، یہ شفاعت باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مفروضہ غلط قائم کریں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے ایک محفل منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سارے امور کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے. دلیل پیش کرو. اور پھر یہ سارے مفروضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کہ میری شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ جن کی توحید خالص ہوگی. تو جو باتیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں. تو اس قسم کی شفاعت اور توسل کے سارے علائق یہ دین کے خلاف ہیں، دین کے مزاج کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں چڑھتی اوپر. یہ دین کے خلاف، نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف. دعا کس کو کرنی؟ کس سے کرنی؟ اللہ سے. اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں. اتنا قریب ہے. اس سے دعا کرنی جو قریب ہے. ہم کیا کہیں یا اللہ نہیں تو قریب ہے مگر میں پہلے بغداد جاؤں گا، بغداد والے کا وسیلہ لے کر آؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا. کہتے ہیں کہ بادشاہ سے وزیر کا وسیلہ ضروری ہے ملاقات کے لیے. لیکن بھائی بادشاہ اگر تیرے کمرے میں آ جائے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، اور تو کہ نہیں پہلے وزیر کے پاس جاؤں گا، وسیلہ لاؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا، تو یہ دانش اور عقل ہے، حماقت ہے. نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف، دین کے خلاف، عقل کے خلاف. تو ان آیات میں شفاعت حقہ کا بھی ذکر ہے اور شفاعت باطلہ کا بھی ذکر ہے جن کی ہم نے وضاحت کر دی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.